شکریہ. سب سے پہلے تو میں بوس کا شکر گزار ہوں. میرا تعارف بڑا عجیب ہے. میں کہتا ہوں کہ میں آزاد شہری ہوں, کوئی مانتا ہی نہیں. سرکار کے ساتھ میں نے کبھی نوکری نہیں کی. پارلیمان کے ساتھ تھوڑا سا کی, پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پارلیمنٹری سروسز کو ہیلپ کیا, جرنلزم کیا, اور تھوڑا سا میں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بنا ہوا ہے, کوئی 1.5 مہینہ اس میں اسلام آباد سے کمشنر لیا. لیکن وائی آئی پکڈ اپ دی ٹاپک آف مائنورٹیز. لا بھی کیا. No, sir, my background is political science and media and communication. بیرسٹر دوست میرے دوسرے ہیں, لیکن I work a lot on laws. ابھی ذکر ہوتا ہے تو دیکھیں پاکستان پرائمریلی جب اس کا باقی سارے ریزنز ہیں, ون آف دی ریشنل لاز کے ہم مائنورٹی رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک علیحدہ خطہ بنائے ہیں, اور بن بھی گیا. قائد اعظم سمبولکلی 2-3 کام کیے انہوں نے. ایک جو ہمارے معاشرے میں اس وقت گفتگو ہے کہ نان مسلم اور مسلم سٹیزنز کا سٹیٹس تھوڑا سا مختلف ہوا ہے, تو وہ ایک تھیولوجیکلی کہیں تو یہ ذمی نہیں ہے, یہ تشکیل پاکستان میں برابر کے پارٹنرز تھے. دلت الائنس تھا, امباڈکر صاحب ہوں یا چوکندرا ناتھ منڈل ہوں جنہوں نے بعد میں صدارت بھی کی, یا دیوان ایس پی سنگھا ہوں جو اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے اور کرسچین فرنٹ نے ووٹ ڈالا. سو یہ کہنا کہ جی یہ کمتر ہیں یا وہ, یہ از رانگ. ہاں, پارٹیشن کے بعد کے جو واقعات ہوئے جس میں میس اسکیل مائگریشن ہوئی, اور بائی دی وے جنا واز اگینسٹ پارٹیشن آف پنجاب, جس کو منانے کے لیے آج بھی ہم کرتار سنگھ اور پتہ نہیں کیا کیا راستے بناتے ہیں. پارٹیشن کے بعد کے فسادات نے جو بیج بویا وہ بہت نقصان دہ ہوا, اور آج تک اس کے موجود ہیں, اور ہم مائنورٹی کو ایک کیٹیگری کے طور پہ لیتے ہیں. ہم نے کچھ مائنورٹیز کا اضافہ بھی کیا ہے اوور دی ایئرس, لیکن ہر مائنورٹی کو ہمیں سیپریٹلی ڈیل کرنا ہوگا. کمنگ ٹو دی رائٹس, رائٹس تو ہیومنس کے ہیں, لیکن اس میں سے فنڈامنٹل رائٹس کا ڈفرینشیل یہ ہے کہ فرام دی اوشن آف ہیومن رائٹس یو پک اپ سم انڈیکیٹرز آف سویلٹی, کہ یہ تو ہم اپنے شہریوں کو لازمن دیں. دیٹس وائی دے آر جسٹسیبل, they have to be given to the citizens. آزادی کے بعد جو میری کتاب ہے کنسسٹنٹ پارلیمنٹری کوڈ فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز آف پاکستان, اس میں 47 سے 2016 تک کا میں نے احاطہ کیا ہے کہ what are the legislative leaps what parliament has contributed. تو یہ سمبولک منظر تو سب کے سامنے ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی نیچے بیٹھے ہیں, مولانا اکرم بیٹھے ہیں, بٹ پریزائڈنگ کے لیے جوگندرا ناتھ منڈل کو چنا جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جنروسٹی کے ساتھ ڈیل کریں گے مائنورٹیز کو. 12 اگست کو ایک کمیٹی بنتی ہے, کمیٹی فار دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز اینڈ میٹرز ریلیٹڈ ٹو مائنورٹیز, اینڈ جناح صاحب اس کو خود چیئر کرتے. لہٰذا ایکویلٹی آف سٹیزن شپ پلس مائنورٹیز کی بائنڈری کا آنا, عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو سیپریٹ کیٹیگری میں ڈیل کیا گیا. نو, ایکویلٹی از فار آل سٹیزنز, افرمیٹیو ایکشن از فار دی مارجنلائزڈ, دی ولنریبل, ڈاؤن ٹروڈن, جس کا آپ کہہ لیں. اور یہ ڈبیٹس ہوئیں, اور انٹچیبلٹی کو 56 کے کانسٹیٹیوشن میں ہم نے بنایا ایک ون آف دی فنڈامنٹل رائٹ. لیکن ہمارے جو آج کے فاسٹ فارورڈ, ایک میں آئی ایم ٹیمپٹڈ ٹو شیئر, جب یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بن رہا تھا نا, اس میں 3 تہذیبی کنٹریبیوشنز ہیں اس خطے کی. جب ہم ابھی آزاد نہیں ہوئے تھے, 1946 کا جو ڈیلیگیشن تھا اس میں ممبئی یا اس وقت کے بامبے سے ہنسا راج مہتا ایک ممبر آف پارلیمنٹ تھیں,
کیونکہ خواتین کو ووٹ کا حق بعد میں ملا تھا، کنٹیسٹ کرنے کا حق اس کے بھی بعد میں ملا، تو پورا لیگل لینگویج جو ہے وہ میسکولن لینگویج ہے. تو یونیورسل ڈیکلیریشن کا بھی جو ڈرافٹ سامنے آیا تو اس میں لکھا تھا آل مین آر بورن ایکول. تو ہنسا راج مہتا نے کہا کہ پہلے تو اسے کاٹیے اور لکھیے کہ آل ہیومنز آر ایکول. So this is a South Asian contribution to have a gender inclusive language. Secondly, ہمارے ڈیلیگیشن سے جب ہم آزاد ہوئے تو پیرس میں یہ میٹنگ ہوئی. شائستہ اکرام اللہ تھی جو جینڈر کے حوالے سے آرٹیکل ہے، ڈیبیٹس ہیں، ان کی کتاب ہے فرام پردہ ٹو پارلیمنٹ، اور ادروائز بھی یو این کی ویب پہ جائیں تو جب انہوں نے 70 ایئرز منائے تو انہوں نے اس کو ایکنالج کیا اپنی ویب پہ بھی. انہوں نے اس سے ایکویلٹی فار ویمن گارنر کی. بائی دی وے اس وقت بہت کم مسلمان ممالک تھے اس سینس میں، آٹومن امپائر کے بعد جو ریپبلکن ماڈل کو اڈاپٹ کر رہے تھے، تو سعودی عربیہ اپوزڈ اٹ. تو دوسرے ڈیلیگیٹ تھے سر ظفر اللہ خان، اس وقت تک وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے تھے، اس لیے ہی روٹ اے بک اسلام اینڈ ہیومن رائٹس اینڈ ہی ٹرائیڈ ٹو ایکسپلین ایچ اینڈ ایوری آرٹیکل آف یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس تھرو قرآنی ورسز. آج بھی وہ کتاب موجود ہے، اگر آپ اسے، بعد میں مولانا مودودی صاحب نے بھی اس موضوع پہ لکھا. تو انہوں نے اس کو کیا. تو ہماری اس دور کی ڈیبیٹس تھیں کہ یہ تو ہم انٹرنیشنلی مان کے آئے ہیں، ہم آگے کیا دیں. آگے کیا دینا تھا؟ جب ڈیموکریٹک ڈسرپشن ہوئی، ملٹری رول آیا، تو ہمارے 62 کے آئین میں فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہی نہیں، جو پہلی امینڈمنٹ میں واپس آیا، اور اس پوری پارلیمان 62 سے لے کر 69 تک ایک ممبر بھی سٹیزن آف ادر فیتھ نہیں تھے، ایک بھی. جب 73 میں بنا رہے تھے تو ایک تھے، راجا تری دیو رائے، جو بنگلہ دیش کو چھوڑ کے ہی آپٹڈ ٹو جوائن پاکستان. اب بات یہ ہے کہ اس ہمارا جو چیپٹر ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، وہ ایبسولوٹ رائٹس نہیں دیتا. اسی لیے میرے کورٹ کے، آپ نے بہت اچھے فیصلے کوٹ کیے، لیکن میرا آئین تو کہتا ہے مفت لازمی تعلیم ہوگی غریب امیر سب کے لیے. جب میرا سپریم کورٹ یہ بیٹھا فیصلہ کر رہا ہو کہ اسکول چھٹیوں کی فیس لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، دین اٹ از اینٹی تھیسس ٹو اوکیشنلی فنڈامنٹل رائٹس. یہ ڈیموکریسی میں اگتے ہیں. ضیاء صاحب، مشرف صاحب، پی سی اوز، ایل ایف اوز سے پتہ نہیں 100 ترمیمیں کر ڈالی، ایک فنڈامنٹل رائٹس نہیں بڑھایا. 73 کے بعد 18ویں ترمیم، یا اب یہ 26ویں ترمیم، اس میں کلائمیٹ چینج کا رائٹ آیا. کمنگ بیک ٹو دی مائنورٹی ریلیٹڈ ایشوز، میں جب، کیونکہ ہیومن رائٹس کے ساتھ بہت وابستگی ہے، تو آئی ایم ashamed ٹو ٹیل یو کہ جب پچھلا نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن بنا، اس میں ایک مائنورٹی ممبر تھے جس کو نہ یہاں جج صاحب جو اس کے چیئرمین تھے انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھنے دیا، نہ لاہور میں کہ جی. اور میں آئی ریفرین ٹو یوز ٹرم، اسی ٹرم کا سامنا مجھے جب میں کمشنر بنا تو بحث ہو رہی تھی کہ یہ گٹر میں جو ڈوب کے مر جاتے ہیں، اور یہ کیوں سویپنگ کی ساری جابس اسپیسیفک فیتھ کے ساتھ اسائن کی جاتی ہیں. تو انہوں نے، ہماری چیئرپرسن اور باقی ممبر کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں اس کو تمام کے لیے یہ اوپن ہونی چاہیے. میں نے کہا یو وانٹ کہ مسلمس بھی ڈوب کے مرے؟ مجھے پہلے تو میرا سوال یہ بنتا ہے 21ویں صدی میں اس کے 20-22 سال گزر گئے، کیا لندن میں بھی لوگ انسان گٹر میں اترتے ہیں یا مشینری ہوتی؟ سو وی ہیو ٹو فریم دی ایشوز فرام اے ویری ڈفرنٹ اینگل. کمنگ ٹو بلیسفیمی، اب آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہمارا جو یہ ایویکیو پراپرٹی ٹرسٹ ہے، who is not beneficiary of the allotments from the vacuum property trust. میں 18th amendment کے پروسیس کے ساتھ اٹیچ تھا تو اس کی لسٹ دینے سے انکاری. اب جا کے کچھ
جب پولیٹیکل چینجز آئی ہیں تو اس کی کچھ زمینیں واگزار ہوئی ہیں, پتہ چلا ہے سیالکوٹ کا سیاستدان سرگودا میں الاٹی ہے اور کون کہاں پہ ہے, اور شہر کی پراپرٹیز کو الگ کر. کرسچینس ہیڈ پراپرٹیز, ابھی بھی جھگڑے ہوتے ہیں, یہ جو کالج ہے ایڈورڈ کالج کی زمین پہ بھی اور اس پہ, نیم اینی باڈی. شانتی نگر, گوجرا, جھڑا والا, جوہنا آباد, باغبان پورا, پرائمریلی اکنامک کانفلکٹ تھے, شیلڈ بلیسفیمی کو کیا, اور آج بھی یہ ایشوز چل رہے ہیں, کیونکہ پراپرٹی رائٹس تو ہمارے ماشاءاللہ قبضہ مافیا اتنا ہے کہ کسی کو بھی میسر نہیں ہے. نیورتھلیس ایک کام ہوا اچھا, تصدق جیلانی صاحب نے ایک ججمنٹ دیا جس کے بعد ایک سنگل ممبر کمیشن بھی بنا ٹو ٹریک ویریس تھنگز, اور ابھی بہت سارے اس میں شعیب سڈل صاحب ہیں, کام ہوا. بات یہ ہے کہ ہم اگر مینورٹیز کو علیحدہ بائنڈری سمجھ کے ان کے رائٹس کی بات کریں گے تو ہم نہیں دلا سکیں. میرا آئین ہر مسلم نان مسلم کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا حق دیتا ہے, ریزرو سیٹیں اوور اینڈ ابو ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو مہیش کمار میلانی براہ راست تھر پارکر کی سیٹ جیت کے قومی اسمبلی کے پہلے ممبر نہ بنتے, پچھلے الیکشن میں بھی جیتے. سو وی نیڈ ٹو دو ہندو ممبر پچھلی سندھ اسمبلی میں براہ راست جیت گیا, اس دفعہ ایک ہے. تو اوور اینڈ ابو ریزرویشنز ہیں, ہم اس کو سمجھتے ہیں. کوٹا سسٹم گوز سیم وے. اگر کوئی کرسچین بچہ سی ایس ایس میں ٹاپ کرے گا تو یہ نہیں کریں گے کہ جی اب آپ کے کوٹے میں سے کاٹ لیں گے. وی نیڈ ٹو چینج دی امیجنیشن. یہ ہوگی تو جا کے چیزیں بڑھیں گی. مجھے نہیں معلوم میرے پاس کتنا وقت ہے, میرے پاس موضوع کے اعتبار سے تو اور بھی چند باتیں ہیں جو میں کہنا چاہوں گا. کہ سول لبرٹیز تو خواتین کے حوالے سے بات ہوئی. اس معاشرے میں جہاں خاتون اگر ایک بچی کو جنم دے, اپنے لائف کا چوائس خود کر لے, ہم اس کی جان کے دشمن ہو جاتے. آپ کہیں گے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال اچھی ہوگی بری ہوگی؟ بہت ورسٹ ہوگی. ہم زمینی حقائق کے معاشرے میں رائٹس نہیں دے سکے تو اب تو سائبر کلونیلزم آ گیا. کل پرسوں بھی ایک بچی کو ٹک ٹاک بنانے پہ مار ڈالا. وہ کوئٹہ میں واقع ہوا ہے کہ جو امریکہ سے آئی ہوئی فیملی, یہ اس کو نالج یا اس سوشیولوجی سے بھی نہ کریں کہ جی اس نے سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز پوری تھی. بلیس فیمی کے 6-7 کیسز جو سوشل میڈیا ڈریون ہیں. آنے والے دنوں میں اس کی صورتحال اور زیادہ خراب ہوگی. انسٹیٹیوشنل آرکیٹیکچر بنایا ہے جی ہم نے. میرے پاس میں قوانین کی پوری فہرست ہے. ابھی ماضی قریب میں زینب الرٹ بنا, پراپرٹی رائٹس کی بات ہوئی تو اس کے حوالے سے قانون بنا. اب نادرا سکسیش, اگر آپ صاحب جائیداد 45% تو خط غربت سے نیچے ہیں, ان کی کیا جائیداد ہوگی. لیکن اگر اف یو اون سم تھنگ تو سکسیشن سرٹیفکیٹ میں ایک بار نام ضرور آتا ہے. ہم مینورٹیز کا علیحدہ سے کمیشن بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے جو نیشنل رائٹ چائلڈ رائٹس ہے, ویمن رائٹس ہے, یا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے, اس میں نمائندگی ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ یہ مسئلہ ہے کیا؟ پارلیمان اور آئین, گالی آپ سیاست کو دیتے ہیں. سن 1958 سے لے کر 72-73 تک تو وزیر اعظم کا عہدہ ہی نہیں تھا پاکستان. 77 سے لے کر 85 تک وزیر اعظم کا عہدہ ہی نہیں تھا, لیکن اقتدار کی تکون میں سب سے اجنبی وہ ہے. آئین ہمارا 56 میں بنا, 928 دنوں بعد مر گیا. وہ لے گئے ساتھ ہی. پھر ایوب خان صاحب بھی اپنا لے گئے, 62 میں لگایا, 69 میں لے گئے. 73 کا کانسٹیٹیوشن 1428 کے 30 دنوں کے بعد 5 جولائی کو ختم ہو گیا. کبھی ابینس میں کبھی اس میں. جس گملے میں یہ چیزیں پروان چڑھنی تھیں, جس کھیت میں انہوں نے نرچر کرنا, وہ کھیت ہی موجود نہیں رہا, بیج بھی نہیں رہا. ہم جمہوریت سے جتنے نالاں ہوں, جتنے خفا ہوں, مگر میرا آئین تو کہتا ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ کو عدالت میں پیش کرنا ہے. یہ جو 90 دن کا ریمانڈ جس پہ سب بغلے مچاتے تھے, وہ احتساب کا لا 1999 کا ہے. ہماری اکانومی بیڈ صورتحال میں, رائٹس
دونوں طرح کے ہیں. ایک جو جس طرح کی پولیٹیکل سپیچ میں کر رہا ہوں, دوسرا اس کا اکنامک ایسپیکٹ ہے. میں اگر اکنامکلی مظلوم ہوں, محکوم ہوں, تو میرے پاس نہیں ہے رائٹس. اس پارٹ آف کانسٹیٹیوشن پہ عمل ہی نہیں کیا گیا. اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اب آپ کا انکم ٹیکس لا 2021 کا ہے, اس سے پہلے 79 کا تھا. یعنی کہ ایون اکنامک کنٹورز کو بھی ہماری ڈیموکریسی نے ڈیفائن نہیں کیا. یہ مایوسی کی باتیں ہیں, اچھی باتیں ہیں. میں آخر میں ایک بات کہوں گا کہ اف یو وانٹ ٹو چینج, یہ 70 سال کوئی عمر نہیں ہوتی بھائی. جرمنی برباد ہو گیا تھا, جاپان بامبڈ ہو گیا تھا, ہر جگہ برباد ہو گئے تھے, وہ اسی ٹائم زون میں کہاں آ گئے. لیکن اگر صرف مائنورٹیز کی بات کروں تو 1960 میں مارٹن لیوتھر کنگ کہہ رہا تھا آئی ہیو اے ڈریم. جسٹ ود ان 48 years روزا پارک کو بس سے اتار دیا گیا. براؤن ورسز بورڈ کیس میں کلاس رومز سیگریگیٹڈ تھے, لیکن سن 2008 میں پرسن آف کلر اسی ملک کا پریزیڈنٹ تھا. آپ ول بنائیں چینج کرنے کی, تقریر ہم بہت کرتے ہیں. جسٹ لک کہ ہم اپنے ارد گرد کتنے رائٹس وائلیٹ کرتے ہیں, فرام ہوم ٹو کمیونٹی ٹو سوسائٹی ایونچولی ٹو کنٹری. اور یہ ہم پینلٹی کارنرز کر سکتے ہیں. گڈ گورننس فورم ہو, آپ کی فاؤنڈیشن ہو, ٹرسٹ ہو, پیمان ہو, ہم آئیڈیاز جنریٹ کر سکتے ہیں. گول میں اسے کنورٹ کرے گی اچھی سیاست. ہمیں اپنی سیاست دانوں کے ساتھ ان سے محبت کرنا سیکھنا ہے. پلورلسٹک کنٹری ہے, اگر وہ گول کریں گے تو رائٹس بھی بڑھیں گے, اس کی انفورسمنٹ بھی ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. ریسٹ آر اسپیچز. تھینک یو ویری مچ.